بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف عقائد رومی کے بارے میں، جس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرضی واقعات اور کچھ اسلامی واقعات کو لکھا ہے، اور ان واقعات سے حاصل ہونے والا سبق ہمیں چند مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس فاتحانہ انداز سے حملہ آور ہوئے کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ ہی بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعے کو دیکھیے کہ کس طرح لرزاں ہے اور کانپ رہا ہے، اور اہل قلعے کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی اعلیٰ ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا 1,00,000 انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ قلعے سے جو بھی سپاہی اس کے مقابلے کے لیے بھیج وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ، آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ آپ کثرت عدد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کی گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت بھرا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور اس نعمت کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، کہ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن جب ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو سب گمان کر دیتا ہے۔ دوسری مثال میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چورے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال نمبر 3، خیالات اور ظاہری اوضاع کی اکثریت پر نیند یکدم طاری ہو کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال نمبر 4 میں مولانا روم لکھتے ہیں جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے۔ جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ مذکورہ واقعے سے حاصل ہونے والا سبق، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے۔ تعلق مع اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی برکت سے گنتی کے 60 مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے 60,000 فوجیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں بلکہ اصل روحانی طاقت تعلق مع اللہ کے اصول کی فکر